کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. ایک مقام پر یہ کہا اے مومنو یہ جو لفظ ہے رائنا کا یہ میرے محبوب کے لیے استعمال نہ کیا کرو. یہ جو رائنا کا لفظ ہے رعایت سے نکلا ہے. آپ رعایت تو سمجھتے ہیں نا, کنسیشن, رعایت. اور یہ کب بولا جاتا تھا کہ جیسے آپ نے کچھ کہا اور میرا دھیان کہیں اور تھا, میں نے آپ کی بات کو سنا نہیں, سمجھا نہیں. اب کیا بولتے ہیں, ایکسکیوز می کین یو سے دیٹ اگین. اب ایکسکیوز می بولتے ہیں نا. اس وقت ایکسکیوز می کی جگہ بولتے تھے ہمیں رعایت دیں, رائنا, ہمیں رعایت دیں. کیا بولتے تھے؟ تو حضور جب گفتگو فرماتے تو بہت سے شرپسند لوگ جو تھے یہودیوں میں سے, عیسائیوں میں سے, وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے. اور جب وہ آ کے بیٹھ جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا شروع کر دیتے, ان کا دھیان بڑھ جاتا. اور پھر وہ بولتے کہ یا رسول اللہ رائنا. جب وہ یہ لفظ رائنا بولتے تو یہودی اور جو عیسائی تھے وہ کیا کرتے, اس لفظ کو کھینچ کے بولتے رائنا, اس کا مطلب ہے پاگل آدمی, اور ٹھٹا کرتے, ہنستے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب تو نہیں کیا. کس کو مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, اے صاحب ایمان لوگو, لا تقولوا رائنا, رائنا کا لفظ استعمال نہ کیا کرو, وقولوا انظرنا, بلکہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر فرمائیں. وقول انظرنا, کتنی خوبصورتی ہے اس میں. اور صوفیاء کرام نے اسی ووکیبلری کو رکھا اپنی جماعتوں میں. ہر مرید نے اپنے مرشد کو یہی کہا نظر کریں, نظر کریں. اور آج کا وہابی, آج کا دیوبندی اور دیگر فرقے کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, نظر کریں, نظر کریں. ارے یہ قاعدہ قرآن نے دیا ہے, یہ اللہ نے الفاظ سکھائے ہیں. وقول انظرنا, یہ مت کہو, یہ الفاظ استعمال نہ کرو رائنا, کیونکہ ذو معنی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا کوئی اور مطلب نہ نکلتا ہو. لا تقولوا رائنا, رائنا کا لفظ نہ بولا کرو. وقول انظرنا. مزہ آیا کہ نہیں؟ کیا لفظ دیا ہے اللہ نے, وقول انظرنا, بلکہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں. اور پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی, واسمعوا, اور توجہ سے سنا کرو. واسمعوا, اور توجہ سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم, کافروں سے مخاطب نہیں کیا لیکن عذاب کافروں کو, کہ کافروں کے لیے تو ہم نے عذاب کیا لیکن تمہیں سمجھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ستاتے لوگ. اس کے بعد مولا علی سے حسد کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے, مسلمانوں نے مولا علی کو سلام کہنا چھوڑ دیا. آنکھیں کھولو, کب تک سوئے رہو گے مردہ کی طرح, کب تک سوئے رہو گے؟ جن کو تم نے اپنا عالم بنا رکھا ہے, مفتی بنا رکھا ہے, ان سے بڑا یزید کوئی نہیں ہے. ہر دور میں یہ بکے ہیں. بلے شاہ کے دور کو تو کافی عرصہ ہو گیا. بلے شاہ نے کیا کہا ان کے لیے؟ ملا تے مشالچی دونوں اکو چت. مشالچی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ہاتھ میں وہ ٹارچ پکڑی ہوتی ہے, لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. پرانے زمانے, اب تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا, اسٹریٹ لائٹس وغیرہ, لیکن پرانے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا جب قافلے چلتے تھے. تو اس کے لیے راستہ نظر آئے, قافلے جا رہے ہیں, راستہ نظر آئے تو اس کے لیے لوگ ڈنڈا پکڑ کے اس کے اوپر کچھ لگاتے تھے اور وہ آگ لگی ہوتی تھی, وہ چلتے تھے. اس کو کہتے ہیں مشالچی, یعنی مشعل اٹھانے والا. تو بلے شاہ نے کہا کہ ملا تے مشالچی دونوں اکو چت, کہ ملا اور مشالچی دونوں ایک طرح کے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو مشالچی ہے خود اندھیرے میں ہوتا ہے, لوگوں کو روشنی دکھاتا ہے. اسی طرح مولوی ہے,
خود کفر میں ہے، لوگوں کو ہدایت سکھاتا ہے. ان کا کام ہی یہی ہے. پھر بلے شاہ نے مولویوں کے لیے کیا کہا کہ کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دی بغلاں وچ قرآن. کھا کے سارا مکر گئے. آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھا فضل الرحمان ڈیزل جو تھا، جب بے نظیر پرائم منسٹر بننے والی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام ہے. شام کو پیپلز پارٹی نے جیب گرم کر دی تو کہا حلال ہے. جب جیب گرم ہو گئی تو کہا جی حلال ہے. جیسے ہمارے مرحوم مغفور حاجی اشفاق صاحب جو تھے شارجہ والے، وہ مولویوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جی مولوی صاحب ایک خطبہ پیش کر رہے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جو کوا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کاں، کہ کوا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا جی کوا تو حرام ہے. ٹھیک ہے. اب پنڈ دیہات میں لوگوں کو کچھ آتا بھی تو نہیں ہے نا. اچھا وہی بندہ تیز تھا وہ، تو اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے نگرانی شروع کر دی اور اس نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کے گھر جو ہے وہ کوے لائے گئے ہیں، ان کی بیگم نے کوے بنا کے کھلائے ہیں ان کو. تو اس نے دوسرے دن آ کر یہ کہا کہ بھئی آپ کے گھر میں تو کوے پکے تھے. اب وہ پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے کیا کہا کہ دراصل تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، وقت زوالہ کاں حلالہ. وقت زوالہ. اب دیہاتیوں کے سامنے گاؤں دیہات میں پاکستان میں اس طرح پڑھیں تو وہ سمجھے گا واقعی کوئی حدیث ہی ہوگی، عربی میں ہے، حالانکہ ہے پنجابی. وقت زوالہ کاں حلالہ. تو ان کا یہ دین ہے، جب جی چاہتا ہے قرآن و حدیث کو اپنے مقصد کے لیے توڑ دیتے ہیں، مروڑ دیتے ہیں. ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور کا دور چلا گیا، جنہوں نے بدماشیاں کی تھیں وہ بھی چلے گئے. پھر اہل بیت کا دور آیا، ائمہ اکرام کا دور آیا، انہوں نے بھی اس دنیا میں کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا. منافقین نے، خارجین نے اور ان لوگوں نے جو اہل بیت سے، آل رسول سے بغض و عناد رکھے تھے، خوب ستایا. لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا کردار شامل حال رہا ہر سازش میں، وہ تھا علماء دین کا کردار. آپ کو معلوم ہے جیسے ہی مولا علی خلیفہ بنے، سب سے پہلے آپ نے پابندی لگائی کہ صرف اسلام کے اوپر، قرآن اور حدیث کے موضوع پر وہ بات کر سکتا ہے جس کو میری اجازت ہو، میرا تصدیق یافتہ ہو. اس کے علاوہ اگر کسی نے بات کی تو سر اڑوا دوں گا. اب اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا انہوں نے فتنہ بپا کر رکھا ہوگا، جو مولا علی کو اتنا سخت قدم اٹھانا پڑا. اور یہ تو وہ دور ہے، بالکل قریبی دور. 11 ہجری میں حضور کا وصال ہو گیا اور فقط 50 سال کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا. 50 سال کے عرصے. اب ان 50 سالوں کے اندر ابو بکر صدیق کا دور بھی گزرا ہے، عمر بن خطاب کا دور بھی گزرا ہے. سب سے زیادہ جو دور طویل ہے وہ عمر بن خطاب کا ہے. ابو بکر صدیق کا دور بھی بڑا سال، 2 سال، 1.5 سال پر مشتمل تھا. ان کا جو دور تھا وہ 10 سال سے بھی زیادہ تھا. پھر حضرت عثمان غنی کا تھا. جو عثمان غنی تھے، یہ بھی ان کا شجرہ نسب اگر چیک کریں تو ان کا بھی تعلق جو ہے معاویہ کے خاندان سے تھا. خیر وہ دور بھی گزر گیا. پھر ولیوں کا دور آیا. ولیوں کا دور آیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی 500 کفر کے فتوے لگائے انہوں نے. کوئی گزرا ہے ایسا جس کا دامن داغدار نہ کیا ہو انہوں نے؟ ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی، ان کے جو مکتوبات ہیں وہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، خطوط ہیں جن کو جمع کر کے
مکتوبات ربانی کو بنایا گیا؟ وہ خطوط کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ جیل میں تھے، مریدوں کے جواب جیل سے خط کے ذریعے دیتے تھے، ساری زندگی جیل میں گزاری۔ جو مسلمان بادشاہ تھا ہندوستان پر، اورنگزیب عالمگیر، اس نے جناب اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا دین بنایا، دین اکبری۔ اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنایا، اس کو جو ہے دین الہی کا نام دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی جو ہے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعادہ کیا کہ دین الہی امام مہدی لے کر آئیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اب ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہی دیکھ لو، جیسے کہ فوٹو کھنچوانے کی بات ہے۔ یہی پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے فتوے دیے کہ فوٹو کھنچوانا حرام ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ ان کے فوٹو، صحافیوں نے جا کے پوچھا کہ جی آپ نے تو فوٹو کھنچوانا حرام قرار دیا تھا، یہ تو آپ کے اپنے فوٹو دے دو چلو۔ تو جو ان کے شاگرد تھے سب نے شور مچا دیا، سب نے شور مچا دیا کہ بھئی ہمارے مولانا حق پر ہیں، ہمارے مولانا حق پر ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے صحافی کو جواب دیا کہ زبان خلق کو نقارہ یا خدا سمجھو، یہی صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو مورتیوں کے فوٹو کا کہا تھا، ہم نے تو ناجائز فوٹوؤں کو کہا تھا، ہم تو ناجائز نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا الیاس قادری صاحب، دعوت اسلامی جنہوں نے بنائی اور ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو جو ہے ایک نئے رستے پہ لگا دیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ جو بھی دعوت اسلامی میں ہے وہ اپنے گھروں پہ جائے اور اپنے ٹی وی سیٹ توڑ دے۔ کئی لاکھ بلکہ شاید کروڑ ٹی وی اٹھا کے توڑ دیے لوگ، اس کے بعد اپنا ٹی وی چینل بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اپنی پگڑی کا رنگ سبز رکھا کئی سالوں تک، آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 سال سے بھی زیادہ۔ کیوں امجد حسین؟ سبز پگڑیاں رکھی۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ جو 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کی پگڑیاں سبز ہوں گی۔ راتوں رات پگڑی کا کلر چینج۔ راتوں رات پگڑیوں کا کلر چینج۔ یار پگڑیوں کا کلر چینج کرنے سے تمہاری حقیقت بدل جائے گی؟ یہ علماء کا کردار ہے۔ ان تمام علماء نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ توہین رسالت کے فتوے لگائے، واجب القتل کے فتوے لگائے، سر کی قیمت مقرر کر دی، توہین اسلام کے فتوے لگائے، توہین قرآن کے فتوے لگائے۔ اور اس مشن میں غلط کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کفر ہے کہ جہاں تم اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اپنے دل کو بھی اللہ اللہ میں لگاؤ؟ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے۔ یہ آیتیں جو سرکار گوہر شاہی نے جن کی تشریح فرمائی، یہ تو پہلے سے اس قرآن میں موجود ہے، کوئی نیا قرآن شائع کیا ہے ہم نے؟ ہر بات قرآن اور حدیث کے مطابق سرکار نے بیان فرمائی۔ پھر کفر اور شرک اور واجب القتل کا فتویٰ کہاں سے آیا؟ یہ مولویوں کی فطرت ہے، یہ کسی کے نہیں ہیں۔ جو مولوی حسین کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ اور قتل کا فتویٰ دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم اگر نماز سے سستی کریں اور کوئی اگر ہمیں آ کے تانا دے، دیکھو بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز تو پڑھ نہیں رہے، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تو عام انسان ہیں۔
لیکن اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور ایک مسلمان آ کے کہتا ہے اے محمد، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑا رہے ہو۔ کون تھے یہ لوگ؟ مسلمان تھے۔ کوئی آ کے حضور کو کہتا اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، کون تھے یہ لوگ؟ وہ کون سے مسلمان تھے جو ایک غزوہ کے موقع پر 13,500 مسلمانوں کے لشکر کو لے کے چلے گئے، حضور کو تنہا میدان جنگ میں چھوڑ دیا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کی تاریخ رنگین ہے اہل بیت آل رسول کے خون سے، تو وہ جو قرآن نے خطاب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ امت؟ نکالنا وہ آیت۔ TV, the place to connect with God.